علیکم دوستوں، میں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ تو آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ٹویٹ کے بارے میں۔ تو چلیے ہم پہلے ان کا ٹویٹ جو ہے وہ ریڈ کر کے آپ کو سناتے ہیں کہ آخر انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کیا ایسا لکھا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اداروں پر، جو ہمارے حساس ادارے ہیں، ان کی ساکھ پر بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے، اور ہمارے جو ملک پاکستان کے تحفظ کرنے والے محافظ ہیں ان کی کارکردگی پر بھی ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ چلیے ہم پہلے ان کی ٹویٹ جو ہے وہ ان کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ جی، انہوں نے لکھا ہے: میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے، کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں، اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں۔ تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ جی، صدر مملکت جو کہ ہمارے پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں، جن کی آئین کے لحاظ سے جن کے پاس یہ اختیار حاصل رہتا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ بھی جائیں، نگران حکومت کا سیٹ اپ آ بھی جائے، تو صدر مملکت صاحب نئے صدر منتخب ہونے تک اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام رکھتے ہیں، اور ان کو آرٹیکل 75 کے تحت اس بات کا بھی حق حاصل ہے وہ جس بل کو چاہے اعتراضات کے ساتھ واپس کر دیں، اور جس بل کو چاہے وہ پاس کر دیں۔ اور اعتراضات لگا کر بل واپس کرنے کی آئینی مدت جو ماہرین بتاتے ہیں وہ تقریباً 10 دن ہے۔ اگر ان 10 دنوں میں بل اعتراضات کے ساتھ واپس نہ آئے، یا ویسے بھی واپس نہ آئے، اور اس کے اوپر دن گزر جائے، تو اسے مؤثر سمجھا جاتا ہے اور اس کو قانون میں شامل کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ اس بار ایسا ہی ہوا ہے۔ ان کا کہنے کے مطابق ان کے عملے نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، مطلب کہ ان کے ناک کے نیچے سے یہ کام ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آج ایوان صدر کے سیکرٹری صاحب کو انہوں نے گھر واپس بھیج دیا ہے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ان کے جو سیکرٹری وہاں پر فراہم تھے ایوان صدر میں، ان کو ان کی خدمات لینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور ان کو واپس بھیج دیا ہے۔ اور مزید انہوں نے صدر مملکت صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو بھی خط لکھ ڈالا ہے کہ اس بات کی انکوائری کی جائے، جو لوگ ان میں شامل ہوں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ میں اب پی ڈی ایم والوں سے، جماعت اسلامی والوں سے اور باقی لوگوں سے بھی سوال کرنا چاہوں گا جو 9 مئی کی بار بار بلا وجہ ہر جگہ پر مذمت کرتے آئے ہیں، کیا انہوں نے اس بات کی مذمت کی کہ آیا صدر مملکت صاحب کی غیر موجودگی میں، مطلب کہ ان کی موجودگی میں ہی ان کے بلز کو کس طرح انہوں نے قانون سازی بنوانے میں ان کا ساتھ دیا؟ جو لوگ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اصل میں صدر مملکت صاحب نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تو میرا یہ سوال بنتا ہے، کیا اب صدر مملکت صاحب کو بھی اس بات پر انصاف ملے گا؟ کیا ان گناہ گاروں پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے گی؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا ان پر بھی یہ چارہ جوئی ہوگی۔ ان دونوں بلوں کا ہم بغور جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ اصل میں یہ بل ان میں ترامیم کرنے کی جو وجہ بنی وہ 9 مئی ہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ دونوں بلز موجود ہیں، لیکن ان کی ترامیم کی جو وجہ بنی ہے اصل میں وہ 9 مئی کا واقعہ ہے۔ تو ہم ان دونوں بلوں کا جائزہ لیں گے، چھوٹا سا بالکل مختصر جیسا ہم جائزہ لیں گے۔ میں ایک اور بات آپ کے علم میں لانا چاہوں گا کہ جب پارلیمنٹ میں ان بلز کو پیش کیا گیا تب ان میں کچھ ایسے قوانین بھی موجود تھے، جیسا کہ گرفتاری جو ہے وہ بنا وارنٹ کے مؤثر کر دی گئی تھی، لیکن ہمارے پارلیمنٹیرینز
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بات پارلیمنٹ پر آتی ہے تو توہین پارلیمنٹ بل بھی پیش کیا جا سکتا ہے. جب بات اداروں پر آتی ہے تب بات اداروں پر آنے سے پہلے وہ بل پارلیمنٹ میں پیش کر کے منظور بھی کر لیے جاتے ہیں. لیکن جب بات عوام پر آتی ہے تو کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کی حمایت میں بھی کوئی بل لائے اور عوام کے لیے بھی کوئی چارہ جوئی کی جا سکے. تو اپوزیشن والوں نے، پی ڈی ایم والوں نے اور اس وقت کے موجودہ حکمرانوں نے ان تمام دفعات یا آپ کہہ لیں ان ترامیم کو جو ان کے گلے کا پندہ بن سکتی تھی، اپنا گلا نکال کر ہم مظلوم عوام کا گلا اس پھندے میں ڈال دیا ہے. تو ہم اس سب سے پہلے ہم آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ترامیم کا جائزہ لیں گے. نمبر 1، جو شخص جان بوجھ کر امن و امان کا مسئلہ کھڑا کرے، مثال کے طور پر ہمارے پاکستانی عوام میں سے کوئی بھی امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی اگر کوشش کرے گا تو وہ اس جرم کا مرتکب پایا گیا تو اسے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزا دی جائے گی. نمبر 2، جو لوگ ممنوعہ جگہ پر حملہ کریں یا ممنوعہ جگہ کو نقصان پہنچائیں اور اس کا فائدہ بالواسطہ یا براہ راست دشمن کو پہنچایا جائے تو وہ بھی جرم کا مرتکب ہوگا. اس کے لیے اس ملزم کا ٹرائل خصوصی عدالت میں ہوگا اور اس کا فیصلہ تقریباً 30 دن میں کر دیا جائے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اسی دفعہ کے تحت دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے اور آج شاہ محمود قریشی صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ خصوصی عدالت میں کیا گیا. ان کیمرہ سماعت ہوئی ہے لیکن ابھی ان کے کوئی نتائج برآمد نہیں ہوئے. اچھا، اب بات کرتے ہیں ہم آرمی ایکٹ ترامیم کے بارے میں. نمبر 1، کوئی بھی اہلکار یا افسر ریٹائرمنٹ کے بعد یا برطرف ہونے کے 2 سال بعد کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا. نمبر 2، حساس ذمہ دار اداروں سے کام کرنے والے افسر ریٹائرمنٹ کے بعد یا برطرفی کے بعد 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے. اور نمبر 3، کوئی فوجی اہلکار یا افسر حاضر سروس یا ریٹائرمنٹ کے بعد الیکٹرانک میڈیا پر فوج کو اسکینڈلائز یا الزام تراشی نہیں کرے گا یا فوج کے خلاف نفرت پھیلانے والا کنٹینٹ نہیں دے گا، اس پر الیکٹرانک میڈیا کے ایکٹ کے مطابق کارروائی کی جائے گی. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل ہماری عدالتیں اور ادارے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جب انہوں نے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کو قابل سماعت نہیں قرار دیا تھا، مطلب کہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیے تھے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے کیس، تب ہمارے جج ہمایوں دلاور صاحب نے شباز سپیڈ سے کام کرتے ہوئے وہ فیصلہ دیا. نہ کہ انہوں نے اس کیس کو سنا بلکہ انہوں نے ان کے گواہان کو سنے بنا ہی شباز سپیڈ کے ساتھ وہ فیصلہ صادر فرمایا اور شباز سپیڈ کے ساتھ وہ لندن روانہ ہو گئے. اور آج شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی شباز سپیڈ کے ساتھ خصوصی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. اور دوسری طرف جہاں خواتین پی ٹی آئی کی جو خواتین گرفتار ہے ان کے پراسیکیوٹر وکیل صاحب شباز سپیڈ کے ساتھ عدالت میں نہیں پہنچے اور ان خواتین کی مزید مشکلات بڑھانے کا سبب بنتے ہوئے انہوں نے اس فیصلے کو مزید لٹکا دیا ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا. سب سے پہلے ایک مشہور فلاسفر نے کہا تھا وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر پاتی جو اپنے ماضی کو بھول جایا کرتی ہیں. اور ہماری یوتھ جیسا کہ ان ماضی کے معاملات کو نہ تو دیکھتے ہیں صحیح طرح سے، نہ ان کی چھان بین کرتے ہیں اور نہ ہی ریسرچ کرتے ہیں. حالانکہ آج کا جو ویکیپیڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، ان کو ایک گلوبل ولیج سا کہا گیا ہے. ان میں ساری معلومات آپ کو مل جاتی ہیں. میں اپنے بزرگوں کی، اپنے نوجوانوں کی اور خاص طور پر
عطا تاڑر صاحب کی اس طرف توجہ دلانا ضروری سمجھوں گا کہ 1989 میں جس طرح مڈ نائٹ جیکال جیسا مشن سر انجام دیا گیا تھا، جبکہ اس وقت کے وزیر اعظم جناب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی، ان کے خلاف جیسے اس مشن کو سر انجام دینے کی کوشش کی گئی اور پھر جیسے اس مشن کے کرداروں کو مخفی رکھتے ہوئے ان کے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو جو ان کی بنتی تھی سزائیں ان سے بچانے کی کوشش کی گئی، اور اس وقت کے خاص طور پر آئی جے آئی کے بانی اور ان کے اتحادیوں نے جس طرح اس وقت کا اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور پھر ہمارے پنجاب میں جاگ پنجاب کی صدائیں بلند کروائی گئی، ان چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے میں عطا تارڑ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ ان کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ پلیز آپ ذرا ماضی میں جھانکیں اور پھر اس کے بعد اس وقت کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں۔ سو ووٹ فار چینج، ہوپ فار فیوچر، پاکستان زندہ باد۔